حماد فاؤنڈیشن سے پہلے حماد کون تھا؟ حماد فاؤنڈیشن سے پہلے اور حماد فاؤنڈیشن کے بعد بھی میں ایک عام سا کراچی میں رہنے والا لڑکا ہوں. ایوری آرگنائزیشن ہیز اے اسٹوری. حماد فاؤنڈیشن کی اسٹوری کیا ہے؟ دیکھیے حماد فاؤنڈیشن میں نے 2015 میں بنائی تھی. آج کل بیچ کلین اپ کا بڑا سین آن ہے کہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ انڈیا کا ریکارڈ توڑنے والے ہیں. ہماری جو بیچ کلین اپ ہے نا وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیچ کلین اپ ہونے والی ہے, کیونکہ اس وقت جو میں لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں, موٹیویشن دیکھ رہا ہوں. آپ کو ایسا لگتا ہے بیچ کلین اپ سے پاکستان کا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں بیچ کلین اپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے سے پاکستان ضرور چینج ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو شیخ سلمان پوڈ کاسٹ. They say success is measured by what you achieve, but true success is measured by how many lives you change. تو آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے صرف آرگنائزیشن بلڈ نہیں کی بلکہ انسانیت, امید اور خدمت کا ایک ایسا مشن کریٹ کر دیا, اور ایسے مشن پہ جا رہے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کم ایج میں کوئی بندہ کر سکتا ہے. تو اور میں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی جو بیچ کلین اپ پہ بڑی باتیں چل رہی ہیں اور بہت وائرل جا رہی ہیں, اور ان کا کلیم ہے کہ 10,000 جینزی جو ہے بیچ کلین اپ پہ آنے والے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, پلیز جوائن می ان دا ویلکمنگ دا فاؤنڈر آف حماد فاؤنڈیشن, حماد تنویر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ زبردست. سر میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ حماد فاؤنڈیشن سے پہلے حماد کون تھا؟ حماد فاؤنڈیشن سے پہلے اور حماد فاؤنڈیشن کے بعد بھی میں ایک عام سا کراچی میں رہنے والا لڑکا ہوں جو کہ ایک میمن فیملی سے بلانگ کرتا ہے. ہم لوگوں کو بزنس کرنا پسند ہے اور ساتھ ہی ہمیں سوشل ورک کرنے کا بہت ایک شوق ہوتا ہے, ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کا شوق ہوتا ہے. اسی کڑی کو رکھتے ہوئے مد نظر ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی جب میں اپنے او لیولز کے آخری سال میں تھا, حماد فاؤنڈیشن کے نام سے, جو کہ بائی دا وے اگر آپ مجھے واپس اپرچونیٹی دیں تو میں کبھی بھی اپنے نام پہ نہیں بناؤں گا. لیکن اس وقت میں ایک ٹین ایج لائف میں تھا, 16-17 سال کے آپ لڑکے سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی وہ امیچور کام ہی کرے گا. خیر مجھے اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے, لیکن میں نے اس سے کافی چیزیں سیکھیں جب سے ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہے. بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ہیں. اچھا سر, آپ نے جیسے بات کری کہ میں اپنے نام پہ نہیں رکھتا, کیوں نہیں رکھتا اپنے نام پہ؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ شاید کوئی پرسنل گول اچیو کرنا ہے, لیکن اس وقت مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آرگنائزیشن کیسے چلتی ہیں, کیونکہ میری 7 نسلوں میں کسی نے آرگنائزیشن نہیں بنائی تھی نہ چلائی تھی. تو بس میں نے اپنے نام پہ بنائی, چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا گیا. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں پاکستان کو 2050 تک بدلوں گا, کیونکہ اگر اکثر آرگنائزیشن مجھے لگتا ہے کہ کسی کے نام پہ ہو تو اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ کوئی پرسنل بینیفٹ کے لیے بنائیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کرٹیسزم بہت ملا ہے کہ حماد فاؤنڈیشن کی؟ نہیں, کرٹیسزم سے ملا تو نہیں ہے اور اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ اگر مجھے اپرچونیٹی ملتی تو, لیکن اب بن چکی ہے, اب یہ چینج نہیں ہو سکتی. اب کوئی کچھ بھی بولتا رہا ہے, اب یہ آرگنائزیشن کا نام کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حماد بھائی, آج کل بیچ کلین اپ کا بڑا سین آن ہے کہ آپ کا کلیم ہے کہ آپ انڈیا کا ریکارڈ توڑنے والے ہیں جو بیچ کلین اپ ہوا ہے انڈیا میں. تو 10,000 جینزی جمع کرنا, یوتھ جمع کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیسیجن تھا آپ کو جو آپ کو بڑا موٹیویٹ کر رہا 10,000؟ کیونکہ میں نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ 10,000 سے ملک تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے 14 اگست 2026 کو. میں بڑے آپ کو 100% گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر تو اس دن 14,000 لوگ باہر نکل آئے اور بیچ پہ جمع ہو گئے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, سو پاکستان کو چینج کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے تو اس دن 2-3 بڑے موٹے موٹے کام ہوں گے. سب سے پہلے تو بیچ کلین اپ کا ورلڈ ریکارڈ بنے گا. دوسری چیز یہ ہوگی جو ہماری یوتھ جینزی مایوس ہے نا, اس کو اس دن اتنی زیادہ موٹیویشن ملے گی جب 14,000 بندہ ایک ساتھ یک زبان ہو کے ہمارا نیشنل اینتھم پڑھے گا, جو کہ ایک لائف ٹائم سینز ہوتے ہیں.
سو جو موٹیویشن مجھے ابھی سے گوز بمپس مل رہے ہیں اس دن تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ چیز یہ ہوگی کہ میں اس دن ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں اور لوگ اس پہ بڑی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو یوں ہونے والا ہے. کچھ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ وہ ایسی اناؤنسمنٹ ہے کہ جب وہ آپ سنیں گے, جب یوتھ سنے گی, سو انہیں مزہ آ جائے گا. مطلب وہ ایسی اناؤنسمنٹ ہے کہ انہیں سن کے اتنا مزہ آئے گا. سوچیں جب وہ اس کو کرنے جائیں گے, اور میں ایک, لوگ کہتے ہیں آپ ہنٹ دیں, ہنٹ بڑی سمپل سی ہے کہ میں ایک آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ پاکستان میں چینج لا سکتے ہیں. اس چینج لانے کے لیے آپ کو نہ حماد تنویر کی ضرورت ہے, نہ حماد فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے, نہ آپ کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کی ضرورت ہے. انہیں صرف وہ فریم ورک فالو کرنا ہے, وہ چیزیں کرنی ہیں, اور پاکستان میں اگر چینج نہ آیا تو آپ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. تو یہ 14 اگست کو آپ یہ بتانے والے ہیں فریم ورک؟ 14 اگست کو میں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اوکے. وہ اتنی ایک یونیک چیز ہے, یا اگر وہ یونیک نہیں بھی ہے, کسی نے شاید پہلے ایسا سوچا ہو لیکن کیا کسی نے بھی نہیں ہے وہ پاکستان میں, یہ میں آپ کو گارنٹی سے. اوکے, لیکن حماد بھائی وائی 14 اگست؟ 14 اگست ہی کیوں؟ 14 اگست پاکستان کا نیشنل انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر دن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم پاکستان میں چینج کی بنیاد رکھیں. اوکے, تو آپ مطلب بیچ کلین اپ پہ کیا کرنے والے ہیں؟ کوئی ناشتہ واشتے کا سین آن ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مذاق میں کہ وہاں ناشتہ ہوگا یا کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگا. ناشتے کی تو میں گارنٹی نہیں لے سکتا, وہ آپ اپنے گھر سے کر کے آنا ہے, لیکن آپ کے لیے نا انٹرٹینمنٹ کا پورا انتظام ہے. وہاں پہ ہم نے ایسی چیزیں پلان کی ہوئی ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ ٹھیک ہے آپ کچرا اٹھانے آ رہے ہیں, اویئرنیس کرنے آ رہے ہیں, لیکن آپ کو جو مزہ آنے والا ہے نا کہ آپ کے لیے فل انٹرٹینمنٹ ہے. مطلب دیکھیں ہم جینزی ہیں, ہم ایز اے پروٹیسٹ وہاں جمع ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پروٹیسٹ سادہ خوشبو نہیں ہوتے. مطلب ہم وہاں ایسی چیزیں کرنے والے ہیں کہ جو کہ لائف ٹائم میموریز لوگوں کی بننے والی ہیں. اور جو بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں نا, جو کانٹینٹ بناتے ہیں, سو میں تو ان سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے کانٹینٹ کا وہاں سمندر ہے. مطلب آپ جتنا پانی لپیٹ سکتے ہیں, جتنا پانی بھر سکتے ہیں وہ بھر لیں, کیونکہ وہ کانٹینٹ آپ کو 6 مہینے تک ضرورت نہیں پڑے گی کچھ اور بنانے کا, کیونکہ وہاں پہ ہم ایسی یونیک چیزیں کرنے والے ہیں. اوکے, باقی آپ کیا کیا پرووائڈ کرتے ہیں بیچ کلین اپ؟ دیکھیں بیچ کلین اپ کے لیے ہم لوگ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, جو کہ سب لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنا دور رہتے ہیں, ہم کیسے آئیں. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سارٹیڈ ہے. ہم آپ کو پانی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو مے بی کولڈ ڈرنک کی بات چل رہی ہے ہماری, تو کولڈ ڈرنک بھی پرووائڈ کی جائے. ماسک دے رہے ہیں, گلوز دے رہے ہیں, گاربیج بیگز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بینڈ ایک آ رہا ہے جو کہ نیشنل اینتھم پڑے گا. پھر انٹرٹینمنٹ کی کافی چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہیں. مطلب فل آن سوشل میڈیا اورینٹڈ بیچ کلین اپ ہے وہ. اچھا, پھر ایک چیز ہم لوگ اور دینے والے ہیں وہاں پہ, فرسٹ ایڈ. اور فرسٹ ایڈ میں یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انجرڈ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہاں پہ بہت سارے پارٹیز آن بورڈ ہیں جو کہ وہاں پہ فرسٹ ایڈ کا اسٹیشن لگائی ہوئی ہوں گی. اس کے علاوہ وہاں پہ سیکیورٹی ہے, پولیس کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے, ٹریفک پولیس کو انشاءاللہ ہم لوگ آن بورڈ کرنے والے ہیں. اسکاؤٹس ہوں گے, باؤنسرز ہوں گے. باقی میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں آپ نے صرف وہاں پہ اپنا جذبہ, ڈیڈیکیشن, پیشن, پیٹریوٹزم جو کچھ ہے سب لے آؤ, اور جس کو لا سکتے ہو لے کر آؤ, بڑا مزہ آنے والا. آپ کو ایسا لگتا ہے بیچ کلین اپ سے پاکستان کا مسئلے حل ہو جائیں گے, یا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ مطلب ہم تو چلے جمع کر لیا ہم نے, لیکن آگے پالیسی کیا دیکھتے ہیں آپ کا؟ مطلب بیچ کلین اپ کے بعد اور کیا پروجیکٹ ہیں کہ اسی حوالے سے؟ دیکھیں لوگ بڑا ایکسائٹیڈ ہوں گے, لوگ مجھ سے بڑا پوچھتے ہیں بیچ کلین اپ سے کیا پاکستان چینج ہو سکتا ہے. دیکھیں بیچ کلین اپ کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے سے پاکستان ضرور چینج ہو سکتا ہے. آپ کی کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جہاں سارے لوگ متحد ہیں؟ آپ کی کون سی, ہمیں تو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا لینگویج کے نام پہ, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ, ایتھنیسٹی کے نام پہ, اور کہتے ہیں آپ کی تو زبان الگ ہے, آپ تو یہ ہو فلانا ہو. لیکن مجھے بتائیں کیا اگر آج جین زی پاکستان کی یوتھ اگر یونائٹ ہو جائے ایک پلیٹ فارم کے نیچے, تو کیا پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو اولڈ سکول کے لوگ ہیں کہ پاکستان میں چینج تبھی آ سکتا ہے کہ ایک لیڈر کال دے اور لوگ نکلے تو چینج آئے گا. اب چینج ایسے نہیں آئے گا. پاکستان میں اب کبھی بھی چینج آیا, ایک تو وہ اسٹوڈنٹس لے کے آئیں گے, اور دوسرا وہ لیڈر لیس چینج ہوگا. کہ میں جو آپ کے سامنے 14 اگست پہ اپنا پلان رکھنے والا ہوں نا, اس کی سب سے یونیک بات ہی یہی ہے کہ اس کو میری ضرورت ہی نہیں. اب وہ میں چاہے زندہ رہوں مر جاؤں, وہ ایک فریم ورک آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا, اس کو آپ نے فالو کر لیا تو چینج آپ کے
آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. جی خوبصورت سر, بہت خوبصورت. اچھا سر, ایوری آرگنائزیشن ہیز اے اسٹوری. حماد فاؤنڈیشن کی اسٹوری کیا ہے؟ دیکھیے, حماد فاؤنڈیشن میں نے 2015 میں بنائی تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ پاکستان نا بہت کرائسس سے اس وقت گزر رہا تھا. سو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس کا مقصد ہو کہ ہم پاکستان بائی 2050, کیوں نہ پاکستان کو چینج کیا جائے 2050 تک, جس کے لیے ہم نے فوڈ سیکیورٹی پہ کام کیا, روٹی بینکس بنائے, میڈیکل پہ کام کیا, میڈیکل کمپلیکس بنائے, ہیروئکس اسکول ایک بنایا, 250 بچہ وہاں پڑھ رہا ہے. پھر ہم نے اسکل ویلی بنایا, لوگوں کو اسمال بزنس سیٹ اپس کروا کے دیے, یو نیم اٹ, ہم نے ہر چیز میں کام کیا. ہمیں لوگوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے, کوئی ایک فیلڈ پکڑیں, اس کو پکا کریں, اس میں کام کریں. تو میں نے یہ بات سوچی پہلے, لیکن مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ یار اگر ایک بندہ میرے پاس میڈیکل کے لیے آ رہا ہے, میں سے کہہ رہا ہوں یار میرے پاس تو میڈیکل نہیں ہے, میں تو صرف اسکول ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اسکول بھی بنایا جائے, یہ بھی بنایا جائے, ہر چیز بنائی جائے تاکہ آپ کو ہر چیز کا ایکسپیرینس ہو, اور کبھی فیوچر میں مطلب آپ کو اپنا دوسرا میڈیکل کھولنا ہو یا دوسرا اسکول کھولنا ہو تو آپ ایک مطلب صحیح ڈیسیشن لے سکیں. الحمدللہ کافی ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے. شروع میں بہت ہم نے غلطیاں کی, حد سے زیادہ بلنڈرز ہم نے کیے, لیکن الحمدللہ اس سے سیکھا, اور اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں دوبارہ ہم نہ کریں. اوکے سر, تو حماد فاؤنڈیشن کو کوئی اسپانسر کرتا ہے یا کیسے چلتے ہیں حماد فاؤنڈیشن؟ دیکھیں, حماد فاؤنڈیشن کی سورس آف انکم کے نا 3 ذریعے ہیں. ایک تو ہے ہمارا ڈونیشن اسپانسر, وہ آتا ہے. ایک ہمارا ہے مرچنڈائز سیل کرتے ہیں, جو کہ آج کل کافی سلو ہوا ہے, لیکن ہم نے 20 کے بعد اس کو امپروو کرنا ہے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میرا پلان ہے کہ میں بائی 2030 اس فاؤنڈیشن کو شفٹ کر دوں اگلے 3-4 سالوں میں, کہ ہم اس فاؤنڈیشن کو ڈونیشن لیس کر دیں. ہم اس فاؤنڈیشن کو نا ٹوٹلی اسپانسر بیسڈ ایک آرگنائزیشن بنائیں. اسپانسر ہمیں CSR دیں, ہم وہ CSR کا پیسہ اپنے پروجیکٹس میں لگائیں, اور ایک بالکل یہ چیز ختم ہو جائے کہ کوئی ہم نے کسی سے ڈونیشن لیا ہے, کیونکہ ڈونیشن مانگتا ہوا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. ہم اس کو ایک سروس بیسڈ آرگنائزیشن بنائیں. لیٹس سے شیخ سلمان صاحب کی کمپنی ہے, انہوں نے ہمیں CSR فنڈ دیا, اور انہوں نے ایز اے مارکیٹنگ دیا ہے ہمیں. ہم ان کی, ہماری ٹوٹلی آڈینس جین زی ہے, ہمارا آپ کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ سارا جین زی اورینٹیڈ ہے. سو ہم وہ سارا کانسیپٹ اس کو فالو کریں, اور ہم شیخ سلمان صاحب کی کمپنی کی اتنی مارکیٹنگ کریں کہ اس سے جو ہمیں ارننگ وہ دے رہے ہیں وہ ہم اپنے پروجیکٹس میں لگائیں. سو حماد بھائی, واٹ ہیز بین یور بگیسٹ چیلنج سو فار اس آرگنائزیشن کو؟ مجھے اس آرگنائزیشن کا سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے فائنینشیل نیڈس کو پورا کرنا اس فاؤنڈیشن کی, کیونکہ جیسے جیسے فاؤنڈیشن گرو ہو رہی ہے ہمارے ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم جتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ہمارے ایکسپینسز بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار شاید ہم لوگ کوئی اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں. کیمپینز میں ہم لوگ جو اسپینڈنگ کرتے ہیں وہ ساری اسپانسرز چیزوں سے ہوتی ہے, لیکن جب میں اپنی شیٹ کھول کے دیکھتا ہوں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں, میں کسی اور کو بھی دکھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار اس میں تو اوور اسپینڈنگ ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں میں کون سا خرچہ کم کروں. مطلب اگر ایک بندہ ہے, اس کو میڈیکل ہم نے دیا ہے, کسی کو کچھ ہم نے دیا ہے, کسی کو ایمرجنسی ایڈ دی ہے, تو وہ کیسے میں ختم کروں؟ کیونکہ اگر فاؤنڈیشن ہونے کے تحت میں وہی ختم کر دوں تو پھر فاؤنڈیشن رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. سو مجھے لگتا ہے فائنینشیل ایک جو ہمارے اوپر ایک پرابلم آئی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے وہ آرگنائزیشنس پہ ہمیشہ رہتی ہے. آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں گے اس کا یہی مسئلہ ہوگا, یار بجٹ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے. اکثر ہماری ٹیم میرا مذاق بھی اڑاتی ہے کہ بجٹ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو خیر وہ مذاق کی بات اپنی جگہ, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ نہیں ہے. حماد بھائی, بیچ کلین اپ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ, کیونکہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت مطلب ایک انٹرٹینمنٹ ملے گا آپ کو اور ایک الگ ہی انرجی لیول ہوگا. تو کیا آپ کی پلاننگ چل رہی ہے ابھی, کیسے کام کر رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, کس طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں 14 اگست کے بارے میں؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. ہماری جو بیچ کلین اپ ہے نا, وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیچ کلین اپ ہونے والی ہے. بلکہ آپ یہ کہیں لکھ دیں کہ ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو میں لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں, موٹیویشن دیکھ رہا ہوں, مطلب میں جہاں جا رہا ہوں, میں اگر اپنی سوسائٹی میں بھی جا رہا ہوں نا تو مجھے برابر والے بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی بیچ کلین اپ کا کیا سین ہے. بچے آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بیچ کلین اپ میں کیسے جائیں گے, مجھے لے کے چلے جائیں آپ. تو میں نے کہا میں آپ سب کو کیسے لے کے جاؤں گا. تو وہ مجھے الٹا مشورے دے رہے ہیں اب کہ آپ ہماری, یہ سچ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بس لگائیں یا ہم سارے بچے بھر کے چلیں گے اور آپ بس چلا لینا.
میں نے کہا واہ واہ. پھر انہوں نے اس بچے نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کی میرے خیال ہے ایج مشکل سے 10 سال بھی نہیں ہوگی, اس نے کہا آپ مجھے بروشرز دیں, آپ کو میں بروشرز بانٹوں گا. تو اس کو میں جمعہ کی نماز کے بعد نہیں, وہ سوسائٹی میں بانٹ رہا ہے, ہر گھر میں جا رہا ہے بروشرز دینے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں ہم جائیں کیسے, تو وہ سب کو بتا رہا ہے خود ہی کہ ہم بس بھی دے رہے ہیں آپ کو یہاں سے. تو میں نے کہا ہم بس نہیں دے رہے, تم کیوں بول رہے ہو. تو وہ مطلب بچوں کے اندر اتنی موٹیویشن ہے. مطلب ہمارے نیبرز پوچھ رہے ہیں, مطلب میں جم میں جا رہا ہوں, پوچھ رہے بھائی بیچ کلین اپ کا کیا سین ہے, ہم کیسے آئیں گے, فون کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں. مطلب بیچ کلین اپ مجھے خواب میں بھی بیچ کلین اپ نظر آ رہا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے نا, یہ اس کا جو ایک میلٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ 14 اگست سے بہتر دن ہو ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ اگر سب کچھ خیریت سے ہوا سو ہم 14 کی رات کو ورلڈ ریکارڈ سیلیبریٹ کر رہے ہوں انشاءاللہ. اس سے پہلے کتنی دفعہ کری ہے آپ نے بیچ کلین اپ؟ اس سے پہلے ہم نے 14 سے 15 دفعہ بیچ کلین اپس کی ہے. ہم نے ہاکس بے, ہم نے کنڈ ملیر, ہم نے منوڑا, ہم نے جو ہے نا سی ویو, تو بہت دفعہ ہم نے کوئی بیچ ہی نہیں چھوڑا جہاں ہم بیچ کلین اپ نہ کرنے گئے. تو حماد بھائی آپ نے بیچ تو کلین کر دیا, لیکن تو وہ تو پھر دوبارہ کچرا. یہی تو چیز مجھے لوگوں کو سمجھانی ہے کہ چینج ایک دن میں نہیں آ سکتا. لوگوں کو لگتا ہے ہم ایک دفعہ صبح اگر 8 بجے اٹھ کے ملک کے لیے کچرا صاف کرنے آ رہے ہیں تو ہم نے ملک کی بہت بڑا احسان کر دیا ہے ملک کے اوپر. یہ وہی ملک ہے جس نے ہمیں پیدا ہونے کے لیے جگہ دی ہے, ہمیں ایک اسٹیٹس دیا ہے, پہچان دی ہے. ہم نے اس ملک کو, ٹھیک ہے ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا, یہ ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ ہم اس ملک نے ہمیں کیا دیا. دیکھیں اس ملک نے تو ہر چیز دی ہے, جو لوگ اس کو گورن کرتے ہیں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ملک نے تو ہر چیز دی ہے, آپ کے پاس ذخائر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ٹوریزم سپاٹس بھی ہیں. اتنا بڑا بیچ دے دیا کراچی کو, بزنس کریں, ٹوریزم پوائنٹ بنائیں. اگر کراچی کا بیچ کسی اور, اتنی بڑی ساحلی پٹی دنیا میں کہاں ہوتی, مطلب بڑے لمیٹڈ ملک ہیں جہاں پہ اتنی بڑی ساحلی پٹی ہوتی ہے. آپ اس کو کیا ایک ٹوریزم پوائنٹ نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. سب بات ہے پریورٹیز کی. سو مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں نا, انہوں نے ایک چیز ذہن سے نکال کے آنی کہ چینج 2 دن میں آ جائے گا. اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ ایک بات ذہن میں رکھ لو, اگر 100 دفعہ گندا ہوگا تو ہمیں 100 دفعہ صاف کرنا پڑے گا. اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو آپ کیا فیل ہوتے ہیں تو آپ کیا کام چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, روز دکان پہ بیٹھتے ہیں. جو ایک بندہ دکان پہ 1 مہینہ بیٹھے, سیل نہ ہو تو کیا وہ دکان سے اٹھ کے گھر چلے آتا ہے, بند کر دیتا ہے؟ سالوں تک بیٹھتا ہے. ایک بزنس جیسے ہم میمن ہوں میں, تو میں نے آپ کو بتایا میمن لگتے ہیں تو ایک لگتا نہیں میں ہوں. اچھا, تو اگر ایک بندہ دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کو 10 سال لگتے ہیں صرف اپنا بزنس جمانے میں, گرو کرنے میں, لوگوں کو پتہ کرنے میں, ایک دکان سے ایکسپینڈ کرنے میں. سو کیا آپ بار بار اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے؟ اگر آج یہ ملک ہمارا اچھا ہوگا تو ہم جب ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ تو ہم ان کے لیے ایک عظیم ملک چھوڑ کے جائیں گے. ہمیں جو پرانے لوگوں سے کیا شکایت ہے, ہمیں اپنے باپ دادا سے یا اس سے پہلے سے اگر ہم کہیں ہماری 3rd 4th جنریشن جو ہم سے پہلے تھی, ان سے ہمیں کیا شکایت ہے؟ ایک ہی شکایت ہے نا کہ جب یہ ملک تباہ ہو رہا تھا آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو اگر اس وقت آواز اٹھ جاتی تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. کیونکہ اوبویسلی کوئی بھی اینیمی ہوتا ہے یا کوئی بھی ملک کو نقصان ہوتا ہے وہ فوراً راتوں رات نہیں ہوتا, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. سو اگر آج بھی ابھی لیٹ نہیں ہوا ہے, صرف 79 ایئرز ہوئے, یو ایس کو 200 سال لگے تھے سپر پاور بننے میں, تو ہمیں تو صرف 80 سال بھی نہیں ہوئے یار. سو ہم اگر پوری ڈیڈیکیشن سے کام کریں, اور جین زی کے پاس جو اس وقت موقع ہے, سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ اس کے تھرو, یہاں لوگوں نے گورنمنٹیں الٹا دی ہیں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, ابھی آپ نے ریسنٹلی انڈیا میں دیکھا ہے کیا ہوا ہے. سو پاکستان میں ہم نے, یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے آپ جا کے کوئی گورنمنٹ الٹ دیں, لیکن آپ ایک بیچ پہ جمع تو ہوں, یونٹی کے ساتھ بیچ پہ آئیں تو صحیح. لیکن حماد بھائی مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو مطلب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی میئر کو, کبھی وزیر اعلیٰ سندھ کو, لیکن جو کچرا ہے وہ کون گندا کر رہا ہے؟ وہ ہم ہی تو ہیں جو شاید پروٹیسٹ میں آئیں گے تو پھر دوبارہ وہیں جائیں گے تو وہیں کچرا کر رہے ہوں گے, پھر وہی کلین اپ کر رہے ہوں گے. پوری دنیا میں نا لوگ گندا کرتے ہیں, لیکن ایک گورننس نام کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جیسے ای چالان ہو سکتا ہے نا ٹریفک سگنل توڑنے پہ, شارع فیصل پہ ای چالان ہو سکتا ہے نا, گلشن میں, کلفٹن میں, ہر جگہ ای چالان آ گیا ہے, تو کیا کچرا پھینکنے پہ ای چالان نہیں ہو سکتا؟ اچھا حماد بھائی, آپ کی جو زیادہ تر آڈینس ہے وہ جین یوتھ ہے, تو ایک لڑکا یا لڑکی جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے,
تو کچھ سیکنڈس کے لیے اس کو ایک پیغام دے دیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. میرا اس کو بڑا سمپل میسیج ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں, بزنس, کمپنی, کچھ بھی لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے تو اس چیز سے باہر آ جاؤ کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مطلب لوگ آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے, لوگ تو سوچتے رہیں گے. آپ کامیاب ہوگے تو آپ کے لیے کھڑے ہو کے تالی بجائیں گے, آپ ناکام ہوگے تو وہی بندہ جو آپ کے لیے تالی بجا رہا ہے وہ آپ پہ پتھر بھی پھینک رہا ہوگا. سو لوگوں کی تو بات سوچ دیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دوسرا کہ آپ ڈیڈیکیشن سے اگر کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو دنیا الٹی بھی کھڑی ہو جائے آ کے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اچیو کر سکتے ہو تو آپ اس کی طرف جاؤ. تھینک یو احمد بھائی, گڈ لک فار یور بیچ کلین اپ. سی یو دیئر آن 14 انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا اور آپ کی آڈینس کو بھی لے کر آئیے گا. تھینک یو سر.